اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے انسان دنیا میں آیا اور قیامت تک آنے جانے کا جو سلسلہ ہے، یہ جار و ساری ہے اور جار و ساری رہے گا۔ ایک نسل آتی ہے، اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے اور دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے، تیسری جاتی ہے تو چوتھی آ جاتی ہے۔ تو جو کوئی کسی کا رشتہ دار، باپ، بیٹا، بہن، بھائی، ایرا وغیرہ جتنے بھی ہیں، وہ مرتے ہیں تو ان کے بیٹے بیٹیاں رہ جاتے ہیں، رشتہ دار رہ جاتے ہیں، آخرکار وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو جو دوسری یا تیسری یا چوتھی نسل میں لوگ آتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون دنیا سے گیا اور کون نہیں گیا۔ آج کل جو یہ مولوی حضرات لوگوں کو طرح طرح کی باتیں بتا رہے ہیں، اصل میں یہ حقائق نہیں ہے۔ اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال خود اچھے کرے، خود اچھائی کرے۔ جو خود اچھائی کرتا ہے وہ ہی اس کو آخرت میں کام آئے گی۔ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ والدین کسی کے فوت ہو گئے تو اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کرو گے، پھر تم جاؤ گے تو تمہارے پیچھے لوگ کریں گے۔ تو جو شخص خود اپنے اعمال اچھے نہیں کرتا، دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر دور میں علم والے لوگ بتاتے رہے ہیں اور بتاتے رہیں گے۔ تو ایک انسان خود ہی اعمال اچھے نہیں کرتا، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ ہم سے پیچھے کتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، ہمارے دادے سے، پردادے سے کتنی دنیا آ گئی، ہمیں کچھ یاد ہے ان کا؟ کوئی یاد نہیں۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی مرد، عورتیں، بچے مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح تسی مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے رہو، وہ تمہاری دعاؤں کے منتظر ہیں، وہ تمہاری ثواب جو بھی تم پیچھے ان کے ثواب و کارب جو بھی کرتے ہو، وہ ان تک پہنچتا ہے اور ان کو عذاب سے تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے۔ تو ہم ثواب بچاتے رہتے ہیں اپنے جو مرے ہوئے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی، والدین جو بھی فوت ہو۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ سلام کا بچانا، ثواب کا بچانا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ ہم اپنی طرف سے اپنے مرے ہوئے لوگوں کو ثواب کی نیت سے بھیجتے رہتے ہیں تحفے، تو وہ اللہ کا کام ہے ان کو ثواب بچانا۔ ہم ثواب بچانے کی بجائے، ان کی بخشش کی دعا کرنے کے بجائے، ہم مرے ہوئے لوگوں سے خود بخشش طلب کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم ان مرے ہوئے جو لوگ ہیں، ہم
ان سے اپنی بخشش کی دعا کروا رہے ہیں کہ بابا ہماری سفارش کرو، ہمارے لیے دعا کرو، حالانکہ ان کا دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، وہ اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے ہیں اور ہم نے بھی جانا ہے۔ زندہ لوگوں سے ہم دعا کروا سکتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے آگے ہم درخواست نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ ہم کسی پر تنقید یا کچھ ہم نہیں کر رہے، نہ ہم کسی کے خلاف ہیں۔ اگر ہم غلط بتا رہے ہیں تو ہماری بات کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، اگر ہم سچ بتا رہے ہیں، ٹھیک بتا رہے ہیں تو اس پر عمل بھی کیا جانا چاہیے۔ تو ہم ان کو دعا دینے کے بجائے ہم ان سے دعا لے رہے ہیں، یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں لیکن ان کا رابطہ دنیا سے رہتا ہے۔ ایک یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جو مسجد بنوا جائے، دنیا کے لیے کوئی اچھا کام کر جائے، کنواں کھدوا دے یا کوئی ایسا کام کر جائے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا رہے، تو اس آدمی کو دنیا یاد کرتی رہتی ہے۔ ایک نسل جائے گی تو وہ دوسری نسل کو بتا جائے گی، دوسری جائے گی تو وہ تیسری کو بتا جائے گی۔ جس طرح کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا، تو ہر کسی کو جب تک پاکستان رہے گا دنیا کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا۔ اس طرح کا رابطہ انسان کا دنیا میں رہ جاتا ہے۔ یہ رابطہ ہے کہ لوگ اسے یاد کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائے خیر، دعائے مغفرت یہ لوگ کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اچھا کام کر کے گیا۔ تو کچھ میری طرح جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ کسی کی چنگی کرنی، نہ کسی کی مندی کرنی۔ تو ان کو کوئی مہینہ، سال، 6 مہینے، 2 سال، 10 سال یاد کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ جب یاد کرنے والے ہی اس دنیا سے چلے جائیں، جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، تو آگے جو نسل آتی ہے اس کو یاد نہیں رہتی۔ آپ دیکھ لیں کسی کا ایک بیٹا ہے تو وہ فوت ہو گیا تو اس کے مائی باپ جب تک دنیا میں رہتے ہیں اس کو روتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ مائی باپ بھی فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ جو مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا کو خیرآباد کہہ دیتے ہیں، آخرت میں چلے جاتے ہیں، اللہ پر عزت کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ان کو دنیا کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بخشنے والی تو اللہ کی ذات ہے نا، کوئی نہ بھی دعا دے تو تب بھی اللہ اگر بخشنا چاہے تو بخش دے گا۔ مگر یہ ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو ہم قبرستان سے گزرتے ہیں تو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، تو جو قبرستان میں لوگ آباد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری طرح مردہ ہے، اگر یہ زندہ ہوتا تو ہمارے لیے دعائے خیر کرتا، دعائے مغفرت کرتا۔ جس طرح آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ زندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو قبرستان سے پاس سے گزرو تو ان کو سلام دو، وہ سلام سنتے ہیں، وہ سلام سنتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک قانون کہتا ہے کہ
دنیا آئے گی، آباد ہوگی، پھر میری طرف لوٹ آئے گی، آئیں گے مریں گے، آئیں گے مریں گے۔ تو دنیا کا یہ نظام ہے، ایک جاتا ہے ایک آتا ہے۔ تو ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ ہم ان کی دعائیں مغفرت کے بجائے ہم ان سے دعائیں مغفرت کرا رہے ہیں کہ تم ہماری دعائیں مغفرت کرو، تم ہماری سفارش کرو۔ اللہ جس کو چاہے قیامت کے دن سفارش اس کی قبول کر لے، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ اور تو سب لوگ اپنی اپنی پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی مجال ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بات کرے، کسی کی ضرورت نہیں۔ عام دیکھیں نا، یہ مولوی کہتے ہیں کہ یہ ان بزرگوں نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، کوئی حدیث نہیں لکھی، مگر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں بتاتے۔ آج کل تو ہر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول پر بات کرتا ہے، تفسیر قرآن کرتے ہیں، حدیث کی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ جو لوگ، جو بزرگ گزر گئے ہیں، وہ اس چیز سے ڈرتے تھے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی کلام پر تفسیر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے رسول کی حدیث پر کلام کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اللہ کی کلام پر تفسیر کریں تو ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم کل قیامت والے دن پکڑے نہ جائیں، کوئی شکر ہم صحیح نہ کر سکے۔ آج کل تو کوئی ڈرتا نہیں ہے، کسی کے سامنے قبر کا ذکر کرو کوئی نہیں ڈرتا، دوزخ کا ذکر کرو کوئی نہیں ڈرتا، کوئی بات ہی نہیں سنتا، دل سے خوف ان لوگوں نے نکال دیا۔ تو وہ لوگ اس چیز سے ڈرتے رہتے تھے، وہ اس لیے پہل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ نہیں جنہوں نے تفسیریں کی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ایسا منظر بھی ہے کہ کوئی آدمی کوئی تفسیر نہیں پڑھتا، حدیث نہیں پڑھتا، تو وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، بزرگوں پر بلیم لگانے شروع کر دیتا ہے، علم والے لوگوں پر بلیم لگانے شروع کر دیتا ہے، یہ اس طرح تھے، یہ اس طرح تھے، یہ اس طرح تھے، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سچا وہی شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اصل میں وہ سچا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف زندگی گزارتا ہے، یقیناً وہ جھوٹا ہے۔ سچا وہی شخص ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ جو سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، یقیناً وہ جھوٹے راستے پر ہے، گمراہ راستے پر ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں بہت ضروری سمجھنی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم بات میں کرتے ہیں اور پہلے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بدماش کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس پر پورا نہیں اترتے۔ جو مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں پبلک میں، مخلوق میں، کہ ایسا کرو کہ تو غلط ہے، وہی مسئلہ ہم خود کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا۔ تو ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ سچ کا ساتھ چھوڑ دیں اور جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ دین ایک انسانیت کی رہبری کرتا ہے،
ایک سیدھے صاف ستھرے پیار محبت بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ اصل اسلام کا یہ مقصد ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی احکام سرخم تسلیم کرنا۔ اسلام اس طرف توجہ دلاتا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، بدامنی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام نیکی کا درس دیتا ہے، بدی کا درس نہیں دیتا۔ یہ وہ سارے پہلو ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ غمی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کو کوئی برا بھی کہے تو اس کو بھلا جواب دیتے ہیں، اچھائی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، نرمی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، عقل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، بدعقلی سے جواب نہیں دیتے۔ کیونکہ اسلام مذہب جو ہے یہ انسانیت کو بہترین راستہ دکھاتا ہے، بہترین راستہ اسلام۔ تو یہ جو اس مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان پر یہ سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح جینا ہے، کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کا اسلام درس دیتا ہے۔ اگر تم کے ٹوٹے بھی ہو جائیں تو آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، چاہے آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ نے کسی کے آگے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ جو تم اسلام میں مصیبتیں اٹھاؤ گے، اللہ فرماتا ہے اس کا اجر میں تمہیں دوں گا۔ جو بھی مسلمان اسلام میں مشکلاتیں، پریشانیاں، مصیبتیں جھیلتا ہے، آخرت میں اس کو انعام ملے گا۔ جو دنیا میں مارنا شروع کر دے، دنیا میں لوگوں کو گالی دینا شروع کر دے، لوگوں کو اکسانا شروع کر دے، تو اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اب چلے ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں کوئی مار دیتا ہے تو اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ ہم دنیا والوں سے اجر نہیں مانگتے، یا ہم کسی کو نماز کا کہتے ہیں، روزے، حج، کلمہ، زکوٰۃ کا کہتے ہیں، تو اس کا اجر ہم نہیں مانگتے، نہ اس کا ہمیں یہاں صلہ مانگتے ہیں۔ اس کا صلہ اجر ہمیں اللہ دے گا۔ اگر ہم دنیا میں امن پیدا کریں گے، پیار محبت پیدا کریں گے، تو اس کا صلہ ہمیں اللہ دے گا۔ یہ اللہ کے ذمہ ہے ہر چیز۔ جو اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اس کو جنت ملے گی، اس کو جنت ملے گی۔ تو اسلام کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا میں امن پیدا کرنا، دنیا کو اللہ کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی الٹ پلٹ بات نکل گئی یا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی میں کر بیٹھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور جو حق اور سچ بات میں نے کی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں، یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکر۔ عقل مند سیانا اور سیدھے راستے پر یقیناً وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔